وظیفہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ یعنی ایک ہی وظیفے سے نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چابی سے ایک تالا کھلتا ہے، مگر جو ہوٹل کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس ایک ماسٹر کی بھی ہوتی ہے جو ایک چابی سے سارے تالے کھل جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس سے اتنے فضائل، اتنی مصیبتوں کے حل یا اتنی پریشانیاں حل ہوتی ہیں کہ بندہ اگر پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، لوگوں میں کہتے ہیں بھائی کوئی روزی میں برکت کا وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے صحت کے لیے وظیفہ دے دیں، کوئی کہتا ہے جناب فلاں کام ہو جائے، اولاد کے لیے وظیفہ۔ الگ الگ وظائف، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، مگر درود پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور جو حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں تو دنیا، آخرت، روزی، اولاد، پریشانیاں، تمام چیزوں کے لیے، یعنی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ سبحان اللہ، درود پاک سے وہ مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور مصیبتیں آسان بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب 10 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک بھی ہیں، تھوڑے طویل درود پاک بھی ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، اتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور، اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، قرآن پاک کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اہم آیت، ہر آیت ہی اہم ہے، مگر قرآن پاک کی ہم نے کچھ ایسی آیتوں کو بھی مارک کیا ہے اور جس پر ہم بیانات کا تسلسل کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ لفظ ہے نا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کو انجوائے کیا کرو، اس پہ شکر ادا کیا کریں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر کافروں سے بات کی گئی ہے، کئی مقامات پر یا ایہا الناس کہہ کر، اے لوگوں کہہ کر بات کی گئی ہے، مگر سبحان اللہ کم و بیش 89 یا 90 ٹائمز اللہ نے براہ راست آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، او یو بلیورز، یا ایہا الذین آمنو، اے اللہ تیری مہربانی، تو نے ایمان والا بنایا ہے۔ خوشی ہے نا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا، اور رب اب ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک آیت میں اتنا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اگر ہم سمجھنے والے بنے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خراب مال دیا کرتے تھے، گھٹیا مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی،
اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ یعنی جب اللہ سے اچھی تمہیں طلب ہے تو اس کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو مال بھی اچھا خرچ کیا کرو۔ پھر فرمایا غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے مگر آدمی کو خود پسند نہیں ہے، اب وہ دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں چیز اچھی نہیں ہے اور اس کو اس لیے پسند بھی نہیں ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔ تو اب اس ایک آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا سمجھ آیا کہ اللہ کی راہ میں جب دینا ہے اچھا مال دینا ہے، اس لیے نہیں دینا کہ اب میرے کام کا نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نارملی ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے۔ یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی، مگر آج کا زمانہ بھی دیکھیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون سا مال ہم دیتے ہیں؟ یار میرے لیے اب یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹنے لگے ہیں، چلو اللہ کی راہ میں دے دو۔ چپل ٹوٹ گئی ہے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ کھانا بچ گیا ہے تو کسی مدرسے میں دے دیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں ہے ہمیں وہ اللہ کی راہ میں دینے کا جی چاہتا ہے، یا اس میں بھی بعض اوقات لوگوں کا چاہتا ہے، کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن چلے یہ بھی جو دے رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے بڑا زبردست ایک اس میں ایک آیت میں جو جز ہے نا کہ ذرا غور کرو، اگر یہ مال تمہیں دیا جائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جو کھانا، جو کپڑے، جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم قبول کر لو گے، تمہیں اچھا لگے گا۔ اچھا قبول کرو گے بھی تو دل سے قبول نہیں کرو گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، یعنی دل اچھا نہیں فیل کرے گا۔ یعنی ہم اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں جو مجھے اگر کوئی دے تو مجھے غصہ آ جائے۔ آپ سوچیں، اب ذرا امیجن کرتے جائیں، جتنے لوگ یہاں مجھے سن رہے ہیں، ہمارا دیا ہوا صدقے کا مال جس طرح کا ہم دیتے ہیں مجھے کوئی دے تو مجھے کیسا لگے گا؟ کچھ لوگ جب یہ راشن وغیرہ بٹتے ہیں تو راشن بھی گھٹیا، بعض اوقات تو بیچارہ غریب آدمی گھر جا کے وہ راشن کھولتا تو کہتا ہے یہ کیسا راشن ہے، کیا خود کھاتے ہیں ایسا؟ غور کریں، تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں، اچھا دیں۔ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں، میرا اور آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے۔ کیا معاذ اللہ میرا کھانا، میرے کپڑے اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر دل دیکھا جاتا ہے، یہ بندے کی نیت کیسی ہے، مجھ سے محبت کتنی ہے، میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا، بیکار، پھینکنے والا۔ اچھا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایسا تو نہیں ہے، ہم ایسا ہر کوئی تو نہیں کرتا۔ چلے میں آپ کو 2-3 اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں جب بھی بچیں گی، کپڑے جب بھی خراب ہوں گے، کبھی جرابیں پہن رہے ہیں اس میں سوراخ ہو گیا تو بندہ کہے گا یار اب یہ تو کسی کام کے نہیں، کسی کو دے دو۔ میں نہیں کہتا وہ نہیں دینا چاہیے، وہ بھی دیں، اب ظاہر کرنے سے بہتر ہے کسی کے کام آئیں گے، لیکن کبھی کبھی اچھا بھی تو دینا، دل سے دیں۔ اپنے لیے 4 چیزیں خریدی ہیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب مسلمان کے لیے، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی ملازمین میں سے کسی کو دے دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں کھانا بنے تو اس سے پہلے کہ ہم کھائیں وہی کھانے میں سے اسی انداز کا کھانا نکال کر اپنے کسی ملازم، کسی پڑوسی، کسی رشتہ دار کو دے دیا جائے؟ ضروری ہے کہ پہلے میں کھا لوں، پھر بچ جائے اور مجھے لگے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا اور میرے کام کا نہیں ہے اور اب میں کسی کو دوں؟ اس میں کتنا فرق ہے اور اس میں کتنا فرق ہے؟ کیسی دل سے دعا نکلے گی کسی کو اگر آپ ایسا دیں گے تو؟
اب ذرا غور کریں، صرف یہ کھانے پینے میں نہیں ہے، ایک عجیب سی جس کو کہتے ہیں نا راہ خدا میں جب بھی دینے کی بات آئے گی تو شیطان ہم سے ڈنڈی لگواتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر جمعے میں یا کسی جگہ پر اعلان ہوا کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بعضوں کا ڈبہ مسجد میں ہمارا سامنے آتا ہے یا جھولی وغیرہ آتی ہے. اب آپ غور کریں، ہمارے جیب میں 50 کے 2 نوٹ ہیں یا 100 کے 2 نوٹ ہیں یا 10 روپے کے 2 نوٹ ہیں، جس کی جیسی حیثیت. آج حضرت نے کہا کہ چلو سخاوت دکھاتے ہیں، آج مسجد کے چندے میں پیسے ڈالتے ہیں. ایک کڑک نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے. سچ بتائیں مسجد کے ڈبے میں لوگ کون سا نوٹ ڈالتے ہیں؟ حالانکہ 50 روپے کا پرانا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے، نیا نوٹ بھی 50 کا ہی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، چلو یار یہ پرانا پھٹنے والا ہے نا، اس کو دے دو. یعنی آپ سوچیں کہ جب جب اللہ کی راہ میں دینا ہے ہمیں کیوں ہی اندر سے آواز آتی کہ یار یہ جو کام کرنی ہے نا یہ والا دے دو. آپ نوٹ کو تو چھوڑیں، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا، کسی کے 3-4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، بندہ کہتا ہے یار میرا ایک بیٹا بڑا ہوشیار ہے، سارے جو ہے نا حساب کتاب میں بڑا پکا ہے، سبق بھی یاد کر لیتا ہے، یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا بچہ وہ گھر کے پل پرزے بھی ذرا ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ بہت شرارتی ہے، کوئی سبق یاد نہیں کرتا، تھوڑا سا چلنے میں بھی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے، معذور ٹائپ کا ہے، یار اس کو مدرسے میں دے دیں. آپ سوچیں کہ ہم اپنا اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دیں گے جو میرے کام کا نہیں ہے، مدرسے میں بچے بھی وہی والے ڈالتے ہیں لوگ. یعنی آپ سوچیں یار یہ کتنی بڑی بے وقوفی. اچھا بعض اوقات پھر ہم کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ یار آج کل کے علماء اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، آج کل کے علماء معاشرے کے مطابق بات نہیں کرتے، ان کو جناب لوگوں کی سائیکی کا نہیں پتا. بھائی آپ نے بچے کون سے دیے مدرسے کو؟ دینا اپنے خاندان کا سب سے بہترین بچہ ہے ماشاء اللہ کہ بھائی یہ میرا بچہ سب سے بریلینٹ ہے، اس کو مفتی بناؤں گا، اس کو عالم بناؤں گا، ساری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، بچہ بھی دینا ہے، اولاد بھی اگر دینی ہے تو جو میری بات نہیں مانتی. ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ، میرا بیٹا جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے، تو نشے ہی ہو گیا ہے، تو بری صحبتوں میں ہو گیا، پلیز اس کو مدنی قافلے میں لے جائیں. بھائی یہ اس صحبت سے پہلے مدنی قافلہ یاد نہیں آیا تھا؟ اگر پہلے ہی مدنی قافلے میں ڈال دیتے تو اس صحبت میں بھی نہ جاتا. جب بالکل بندہ ہار مان جاتا ہے نا اپنے بچوں سے، پھر آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت کچھ کریں، کسی طرح مدرسے میں لگا دیں، قافلے میں. ٹھیک ہے ہم تو اس کو بھی لے جائیں گے، ہم منع نہیں کرتے، ہمارا کام ہی یہی ہے. لیکن آپ اور میں خود سوچیں نا کہ ہم اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس بچے کو کس فیلڈ میں ڈالنا ہے. آپ یقین کریں، آپ کبھی فیصلہ کر کے دیکھیں گا، آپ مایوس نہیں ہوں گے. اپنے گھر میں اپنے گھر کے بہترین فرد کو، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے، اس کو ذہانت ہے، اس کے اندر قابلیت ہے، اسے آپ دین کا خدمتگار بنائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کیسی دین کی خدمت کرے گا. آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے نا اللہ اسے بھوکا نہیں رکھتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خط سوار ہو جاتا ہے کہ یار اپنے بچوں کو دیندار بنا دوں گا تو ان کے فیوچر کا کیا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کی روزی دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کر جواب دیں گے. اللہ دینے والا ہے نا. جو بچہ آپ کا اللہ کو راضی کرے گا وہ بچے کو اللہ بھوکا رکھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس کو غیب کے خزانوں سے آتا، اس کے برکت سے آپ کو روزی ملے گی. اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی دین کا خدمتگار بن گیا نا، آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس بچے کی برکت سے دیکھیں اللہ آپ کی روزی میں کیسی برکت ڈال دے گا. آپ کے گھر سے انشاءاللہ دین کی شمع روشن ہو رہی ہے. تو پلیز یہ غور کریں، یہ آیت تو جو میں نے پڑھی پچھلے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو خراب مال دیتے تھے اللہ کی راہ میں. مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج ایسا دور نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے، میں آپ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو بہترین کریں، گھٹیا مال خرچ نہ کریں. اور یہ جملہ ڈرانے والا ہے کہ اے بندو اگر یہ مال تمہیں دیا جائے تو تم قبول کرو گے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے تمہیں دے تو برا لگے تمہیں کوئی، یعنی مجھے اور آپ کو کوئی پیکٹ میں وہی والا صدقہ وہی والا چیز دے دے جو ہم کسی غریب کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے تو کتنا برا لگے گا کہ یہ تحفہ لائے ہو میرے لیے، یہ پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، بچا ہوا کھانا، کتنا برا لگے گا. اور یہی پیکٹ یا یہی تحفہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں.
सोचिए, चौथे पारे की पहली आयत है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता है तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। भलाई तक पहुंचना है तो कौन सी चीज खर्च करनी है? प्यारी चीज, अच्छी चीज, जो आपकी फेवरेट है। मजा इसमें है। अच्छा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये सुना ना, ये आयत सुनी, उनका रिएक्शन क्या था? एक सहाबी आए, कहते हैं हुजूर मेरी सारी प्रॉपर्टी में सबसे पसंद मुझे ये बाग है, मैं ये बाग अल्लाह की राह में सदका करता हूं। एक सहाबी है, कहते हैं मेरे हुजूर बहुत सारी मेरे पास सवारियां हैं, ये घोड़ा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं ये अल्लाह की राह में देता हूं। बेस्ट चीजें लेकर आए सहाबा। सुभान अल्लाह, कुरान का यही तो कमाल है, सारी चीजों को इस आयत में कवर किया गया है। अगली आयत में क्या फरमाया कि शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है। भाई जब भी आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे ना, शैतान दिमाग में क्या ख्याल लाएगा? भाई इतने खर्च करेगा तो कम हो जाएंगे, मोहताजी आ जाएगी, फकीरी आ जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा, ये जो शैतान जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने पर मोहताजी का खौफ दिलाता है ना, उन्हीं लोगों के हमने यहां देखा कि बच्चों की शादी में या दीगर जगहों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होंगे, मगर जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आएगी, नहीं कम हो जाएंगे, तो समझ लो कि ये शैतान का बार है। ये तो कुरान फरमा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाह फरमाता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। फरमाया शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। पहले अल्लाह की राह में खर्च नहीं करने देता और बुरे कामों में लगा रहा है। फिर फरमाया वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरह, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बख्शिश, मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अपने फजल का वादा फरमाता है। उधर शैतान मोहताजी बता रहा है, इधर रब मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है, इधर रब अज़्ज़ा वजल की तरफ से फजल का वादा है। फिर फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। तो हमें ये सोचना है कि शैतान के वसवसों में ना आए। शैतान तो कहेगा कि भाई मोहताज हो जाओगे। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह करीम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो ये बात तय है कि जो खर्च करते हैं उनका माल कम नहीं होता। अच्छा, इस आयत में जहां ये हमारी तरबियत की गई कि अल्लाह की राह में घटिया माल ना दो, बेहतरीन माल दो, अच्छा माल दो, वहां इसी आयत में हमें यह भी समझाया गया कि जमीन में से जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया उसमें से भी कुछ दें। ठीक है, अब यहां जमींदारों से खिताब है। याद रखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उस शय में जिसे जमीन ने निकाला उसमें उशर है या निस्फ उशर है। पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहा जाता है। हमारा 60-70% आबादी देही आबादी है जहां फसलें उगाई जाती हैं, मगर उशर देने के हवाले से बहुत कमजोरी है। याद रखिए, ज़कात के तो कई सारे तरीकेकार भी हैं और उसकी शराइत भी हैं कि माल भी हो, साल पूरा भी हो गया हो, साहिब निसाब भी हो, कर्जा वगैरह भी माइनस होगा, पूरी तफसील है ना, उसके बाद जाकर ज़कात है, वो भी 2.5%। लेकिन जमीन के मामले में ऐसा नहीं है। जो भी फसल निकलेगी उस पर उशर देना ही होगा, आप चाहे कर्जे में हैं। लेकिन जब जमीन से अल्लाह ने ये पैदावार दी है, हाँ उसकी तफसील जरूर है कि कितना देना होगा। अब हदीस पाक से इसको मजीद समझ लें। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन जमीनों को दरिया और बारिश सैराब करे, यानी डायरेक्ट बारिश से पानी मिल रहा है या दरिया से पानी मिल रहा है, तो उनमें उशर यानी 10वां हिस्सा देना वाजिब है। और जो जमीनें ऊंट के जरिए सैराब की जाएं, इनमें निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा 5% देना है। यानी आज की जबान में समझाऊं तो अगर आज किसी की ऐसी जमीन है कि जहां उसको मोटर वेल या पंप लगाकर या खर्चा करके पानी नहीं देना, बल्कि बारिशें इतनी हो जाती हैं कि फसल चल पड़ती है या नहर का पानी खुद ही आ जाता है, तो वहां तो उसको 10वां हिस्सा देना होगा। यानी दूसरे लफ्जों में कि अगर 100 मन अनाज निकला तो उसका 10 मन उसे अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, जो भी उसके मुस्तहिक हैं।
ہاں اگر خود پانی پہ پیمنٹ خرچ کی ہے، پمپ لگائے ہیں، موٹریں لگائی ہیں، ٹیوب ویل ہے، تو اس پر پھر 5% دینا ہوگا. اس کی بھی ایک پوری تفصیل ہے. لیکن میں ایک عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، میں نے اس پہ کیلکولیشن کی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں بہت غربت ہے. اسلام کا نظام دیکھیے، اتنا خوبصورت یہ نظام زکوٰۃ اور نظام عشر ہے. اگر صرف ہم اس کو فالو کر لیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں. آپ نے صرف 2.5 سال حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑے ایریا پر. اور آپ کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا، ایسا نظام عدل قائم کیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ایسا وقت مسلمانوں نے دیکھا ہے. آپ یقین کریں گے، میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ وقت آ چکا ہے کہ واقعی اگر جس کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو مالدار ہیں، بزنس مین ہیں یا دیگر پیسے والے، وہ اور بالخصوص سارے کسان، سارے زمیندار اپنا عشر ادا کر دیں اور زکوٰۃ والے زکوٰۃ ادا کر دیں. آپ کو سورس لگانی پڑے گی کہ یار مجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا تو بتاؤ، پیسے پڑے ہوئے ہیں کہاں دوں زکوٰۃ. زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ، اور زکوٰۃ سے زیادہ عشر نہیں دے رہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان کی ٹاپ کراپس کو کیلکولیٹ کر لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں کبھی بیٹھیے گا انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے the top 10 crops of پاکستان. پاکستان کی سب سے زیادہ ہونے والی کراپس، اس کی کوانٹٹی بھی بتاتا ہے انٹرنیٹ کہ بھئی 2023 میں کتنا چاول، کتنا گندم، کتنا گنا، جو بھی ہماری ٹاپ فصلیں، آپ ان کا 10% نہیں 5% بنا دیں. چلے 10% کسی کے اوپر ہے، کسی کے اوپر 5% ہے، ٹریلینز آف روپیز بن جائے گا، خربوں روپے. اتنا عشر بنتا ہے جو سب پر دینا ضروری تھا. کہاں ہے اگر وہ دیا جا رہا ہے تو؟ اگر وہ دیا جائے تو غریب نہیں بچتے. یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام. ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں جناب معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، غربت ختم نہیں ہو رہی، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی. ہماری شریعت نے جو ہم پر لازم کیا، ہم صرف اس کو فالو کر لیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، جو بھی عشر دیتا ہے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے، بھائی اس کا مال بھی کم نہیں ہوتا. یا تو یہ ہوتا نا یار خربوں روپے نکل جائیں گے تو امیر لوگ کہیں گے ہمارے پیسے کم ہوگا، ہوں گے نہیں. اور یہ پروفڈ ہے. جتنے بھی پراپر زکوٰۃ دینے والے لوگ اگر یہاں بھی بیٹھے ان سے پوچھ لیں، ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ آپ تو دیتے، کم ہونی چاہیے. سبحان اللہ، یہی تو زکوٰۃ کا فارمولہ ہے. مال خرچ کرتے جاؤ، اللہ اس میں برکت ڈالتا جاتا ہے. کئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی باغات تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، لوگوں کی فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے. میں نہیں کہتا ہر وقت یہی وجہ ہو، مگر حدیثوں میں یہ وجہ موجود ہے کہ مال جب تلف ہوتا ہے، مال جب برباد ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوتی. بلکہ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، تم سیکیور کر لو اپنے مال کو. تو پلیز جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں سستی نہ کیا کریں. یہ میل ہے مال کا. آپ کہیں یار یہ تو کمال ہو گیا، 100 ایکڑ زمین ہے، 5 کروڑ روپے کی فصل نکلی اور میں اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دے دوں، او باپ رے باپ. یہ نہ سوچا کرو. شریعت پر عمل کرو، اللہ اس 5 کروڑ میں بہت برکت ڈال دے گا. تم 50 لاکھ تو بچا لو گے، پورے 5 کروڑ ہی کہیں ضائع نہ ہو جائے. اللہ ناراض ہو گیا تو اس سے برکت لے لے گا. پیسے تو ہوں گے، سکون نہیں ہوگا. تو یہ قرآن کی یہ آیت ان زمینداروں کو بھی بتا رہی ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے اس کا بھی حق ادا کیا جائے. تو کاش یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ قرآن کے اس حکم پر ہم نے عمل کرنا ہے کہ پہلے تو اللہ کی راہ میں بہترین دینا ہے، گھٹیا نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، پورا دینا ہے اور ڈرنا نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلائے گا، شیطان تمہیں محتاجی کے لیے تمہیں وسوسے ڈالے گا. ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے. اور بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو مال کے معاملات ہیں اس میں صرف حلال کمانا ہے. حرام روزی کو آپ نے شامل کیا، آپ کی ساری برکت چلی جانی ہے، دعائیں قبول نہیں ہونی ہیں، مشکلوں میں اضافہ ہو جانا ہے.
پیسوں میں تو اضافہ ہو جائے گا، شاید اکاؤنٹ میں پیسے بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، 2-4 گاڑیاں بھی زیادہ نظر آئیں گی، مگر بلیو کریں آپ کی مشکلوں میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی ٹینشنوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس پیسے کو جو ہمیں سکون سے سونے نہ دے؟ اچھا یہاں سکون مل بھی گیا اور اگر آخرت میں مار پڑنی ہے تو کہاں جائیں گے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ شیطان پھر دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں تھوڑی بہت ڈنڈی مارتا ہوں، حرام کماتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، یہ سود کا کام یا ملاوٹ کا کام کرتا ہوں، میں اس کے بعد صدقہ بھی تو دیتا ہوں، میں مسجد میں بھی دے دیتا ہوں، میں غریب کی شادی بھی کرا دیتا ہوں، تو یہ لیول ہو جاتا ہے۔ جہاں میں نے غلط کمایا اب اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لیا۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے۔ آخری بات سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا۔ یہ بھول ہے کہ میں حرام کما کر صدقہ کروں گا تو قبول ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے اللہ کی بارگاہ میں ناپاک تحفہ بھیجو گے تو کیا وہ قبول ہوگا؟ وہ نہیں قبول ہوگا۔ آپ حلال کمائیں اور حلال کمائی سے صدقہ و خیرات کریں، اچھے کاموں میں خرچ کریں، پھر ملٹیپلیکیشن دیکھیے گا۔ تو بہرحال آج جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی، ہم نے سمجھی، اس میں خوبصورت پیغام تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، زمیندار اپنا عشر پورا ادا کریں اور گھٹیا مال خرچ نہ کریں۔